کہ ہمارے یا تو اسٹیٹ اون یا ایون پرائیویٹ میڈیا لنکیجز بڑے پور ہیں. ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ، امریکہ، جی سی سی، باقی تمام آسٹریلیا، جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے، ہمارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے. اگر کہیں نہیں ہے تو وہ چائنا میں. پی ٹی وی کا کوئی ایک سینٹنس مجھے چائنیز لینگویج میں پروگرام تو چھوڑیں کوئی اٹرنس نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتہ. میں سمجھتا تھا کہ اورمچی جو ہے نا وہ کوئی 18ویں صدی کی کاشغر کے قریب کوئی شہر ہوگا، تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھا لیں گے، ایک روایتی سا بازار ہوگا. ہماری اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وی ور in the midst of one of the most modern cities in the world. اور مجھے تو بلکہ یہ امپریشن ملا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. اور اب کیا کریں، مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں، نہ ہم اس کو جان پائیں. تو یہ چیلنج ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے نا اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہے. آپ لوگ پرائیویٹ میڈیا، اسٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کریں، انیشیٹو لیں. یہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سینسیشنلزم کی طرف. سینسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ سال 2 3 4 5 10 ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن ایکچول سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹینٹ پہ جائیں گے، ڈائیورسیفائڈ کانٹینٹ پہ جائیں گے. انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا. اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنے گا. تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے، اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانور ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ریئلٹی بیسڈ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ایریا آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. اس میں پرنٹ، اس میں سوشل، ڈیجیٹل اسپیس، الیکٹرانک میڈیا، ہر ایریاز میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اسٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے، ڈاکومنٹریز کی گنجائش ہے، اور کانٹینٹ کریشن کی گنجائش ہے. تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کن ایریاز میں کام کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں 20 کے قریب ہمارے جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے پریمیئر لیگ کے پریزنس میں، جو کہ ایک بہت انکریجنگ ڈاکیومنٹ ہے. کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ول ٹیک دا لیڈ، اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈپیوٹ بھی کر دیا جو ان تمام یادداشتوں پہ، اور جو پرانا بھی ہمارا کام چائنا کے ساتھ موجود ہے، پائپ لائن میں ہے، اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں. اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں، بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہیں، ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے آ کے لے کے جائیں گے، انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے. کچھ آلریڈی میکانزمز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کیسے ہوگی، اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کے طور پہ پی ایم ہاؤس کام کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کے لیے نا ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں. کب یہ چپ ہو کہ ہم شروع کر رہے ہیں. چلیں جی، بسم اللہ کریں. مرزا صاحب السلام علیکم. تشریف رکھیں. آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا جس میں 20 ایم او یوز پر دستخط ہوئے، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے ابھی غیر رسمی گفتگو میں یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ
8 अरब डॉलर की सरमाया कारी सिर्फ 2 MOUs ML1 और पेट्रोलियम सेक्टर के में आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 20 MOUs साइन हुए, इससे कितनी सरमायाकारी की तवक्को है, और ML1 के बारे में कौम जानना चाहती है, वो 20 साल में मुकम्मल होगा, 15 साल में मुकम्मल होगा। एक अगर मुझे इजाज़त दें तो एक मैं गरीब का सवाल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 75 साल से गरीब पिसता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। दुनिया के ममालिक में जलील अब्बास जिलानी साहब से पूछ लें कि वहाँ क्या होता है। वहाँ कंपटीशन एक्ट में सजा लिखी होती है कि अगर कार्टलाइजेशन साबित हो जाए, ये आर्मी चीफ साहब ने भी कार्टलाइजेशन के बारे में भी कोर कमांडर में कहा, कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कार्टलाइजेशन अगर साबित हो जाए तो फिर उसके मेंबर्स के कारखानों को, इंडस्ट्री को, सरबराहों को कैद की सजा दी जाती है। पाकिस्तान में कानून में ये सजा आप कब निगरान, वज़ीर आज़म नहीं मैं कह रहा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ कि वो सज़ा जो है, कैद की सज़ा कार्टलाइजेशन बनाने वालों को, गरीबों का बेड़ा गर्क करने वालों को, गरीबों को रुलाने वालों को, क्या आप करके जाएंगे या हम नई हुकूमत की तरफ देखेंगे? ख्वाहिश नई हुकूमत की तरफ ही है तो बस ख़त्म हो गई बात। वो तो हम भी यही चाहेंगे। देखें, ये कार्टलाइजेशन के कानून के इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रोसेस तो ये होगा कि पहले एक्यूज सामने आए, हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की इब्तिदा करें। जो सज़ाएँ देनी है वो तो मैंने नहीं देनी है, वो तो अदलिया ने देनी होंगी, शायद सी बात है। नहीं, देखिए, ये यूजुअली हमारे यहाँ लोग इस तरह के कैच फिगर्स के साथ फंसना और फंसाना चाह रहे हैं, मैं आपको उससे निकालना चाह रहा हूँ। जितनी भी सरमायाकारी आएगी ये इकनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्टिमुलेंट होगी, जो कि फर्दर आपकी इकनॉमिक ग्रोथ है ना, उसको प्रोग्रेस में लेके आएगी। हमारा हदफ ये सरमायाकारी से ज़्यादा इसका जो रिज़ल्ट है इस स्टिमुलेशन के नतीजे में, उसकी तरफ होना चाहिए। आपको इस पे गौर करना चाहिए कि अगर एनर्जी के मंसूबे आ रहे हैं, किस किस्म के सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रहे हैं, क्या रैशनलाइजेशन होगी, हमारा इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितना होगा, वो सिर्फ किसी एक सूबे के लिए होगा, एक खिते के लिए होगा, पूरे मुल्क के लिए होगा। ये वो सवालात हैं मेरे ख्याल में जिसको Decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zardari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the parliament, from the prime minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. तो वो एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान की जमहूरी सफ़र में। तो वैसे ही, now when we see that the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges, is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister, and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary
of the judges, by the judges, and for the judges, this does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct, and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference in respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. Shahid Zulfikar Ali Bhutto को शहीद किया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की, उस आइन के बहाली के लिए और अपना वालिद के लिए, कायदे अवाम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद शहीद हो गए। ना वालिद को इंसाफ मिला और अफसोस के साथ ना हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवा सके। फिर सदर ज़रदारी ने 2011 में रेफरेंस फाइल किया, इंसाफ नहीं मिल सका। 2018-19 में मैं खुद पिटिशन लेकर आया कि मुझे इस केस का पार्टी बनाया जाए और रेफरेंस फौरन जो है वो सुना जाए। आज 2023 में मैं आपके साथ में। अब I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed to make a farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy, partyless elections की जो government, IJI किसी को याद है तो वो भी गिन लें, और हाल ही में जो हमने सब कुछ देखा है। और this is what I call the old way of doing politics, the tried and tested way, which has been proved
that when you compromise on democracy in any way, shape, or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, हमने ये consensus देखा है और साबित कर दिया है जब ये हम consensus सियासत करते हैं, consensus जमहूरियत करते हैं, तो फिर हम कामयाबी भी हासिल करते हैं. हमने उस consensus democracy को 1973 में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में देखा था कि सरजमीन बेआइन को आपने आइन दिलवाया. हमने इस कंसेंसस डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 18वीं तरमीम की बहाली में पहले NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड की सूरत में एंड इवन नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबले करने में की सूरत में हमने ये कंसेंसस डेमोक्रेसी को छोटे छोटे विंडोज के लिए शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हमने एक्सपीरियंस भी किया है. And it is in this very spirit of consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, this consensus को हमें कायम करना पड़ेगा. ना सिर्फ within institutions, but between institutions also. ये consensus हमें पैदा करना पड़ेगा पार्लियामान और जुडिशरी के दरमियान और बाकी के अदारों के दरमियान भी. हमें और यही consensus हमने कायम करने की कोशिश की. यही कंसेंसस ही सोच था जिसकी वजह से हमने PDM के साथ दिया, जिसकी वजह से हमें वजीर बना कि हमने तो सारे जो पुराने बुराइयां थे उनको दुरुस्त करने थे. सिलेक्टेड राज को ख़त्म करके हमने तो जमहूरियत को बहाल करना था. सारे सियासी जमातें मिलके हमने तो वोट को इज्जत भी दिलवाना था, पार्लियामान की इज्जत को भी दिलवाना था, आइन के मुताबिक चलना था, सारी गैर जमहूरी ताकतों को दिखाना था कि कैसे जमहूरी हुकूमतें कायम करते हैं, कैसे कंसेंसस के साथ मिलके पुराने मुखालिफ साथ मिलके भी जो है जमहूरियत की तरक्की के लिए, आइन की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए साथ मिलके काम भी कर सकते हैं. अगर इस एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे पता चला है कि उस दैट फ्रेज, एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि the road to hell is paved with the best intentions, तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है. हमने तो पार्लियामान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था. रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे. वाह जी वाह. Anyway, मैं मायूस नहीं हूं, काफी कुछ सीखा हूं, मगर मायूस नहीं हूं. And on the 50th Golden Jubilee, ये तो नहीं कह सकता हूं that our democracy is stronger today than it was yesterday, but इतना हमें वादा करना पड़ेगा पाकिस्तान के आने वाले नस्लों that their tomorrow will be better than our today. The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. जैसे मैंने कहा था, within parliament, within society, within judiciary, within the bar. ये hyper-partisanship, hyper-polarization, उसकी वजह से हम एक दूसरे को से बात करने नहीं चाहते, शक्ल देखना नहीं चाहते. इस सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा. अगर we want to become
a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use Parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan. And there'd be no better way than to celebrate our golden jubilee, than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old, stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. Aap sabka bahut shukriya. Thank you. Bahut shukriya. کیا وہ इलीगल ہیں؟ وہ इलीगल نہیں ہیں، وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں، ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے، ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے. ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے. یہ جو irregular انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو. اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہماری بھی نالائکی ہے، اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے. یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے. یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی، یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں، کب وہ جائیں گے، کہاں جائیں گے، اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں. یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے جلدی نہ آئے، کیوں اتنا ٹائم لگ گیا، کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے. یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے. آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی ہے. اوکے. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. سر تھینک یو. جی جناب. سر دو مختصر سے سوالات ہیں. ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کب تک ہو رہی ہے، اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں. سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا میں سمجھا تم مرمچی کا پوچھ رہے ہو. چلو کوئی نہیں، مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں، ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے، دن کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا ہے. دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوا ووٹر، اور اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا، پھر آگے چلیں گے. پیچھے جائیں گے. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. دس علینا شگری, ABN نیوز ڈیلی اوصاف.
My question is regarding the domestic politics that is taking place. आपको पता है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए हैं 4 साल के बाद और उनकी हवाले से उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है regarding the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. तो state के हवाले से जो कहा जा रहा है that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि किसने instructions दी थी नादरा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब के जो बायोमेट्रिक्स हुए थे और जो फैसिलिटेशन के हवाले से जो एक आपको तनकीद का आपकी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उस हवाले से ज़रूर बताइएगा. एंड जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ पर आपने कहा कि गहमा गहमी इलेक्शन से मुतालिक शुरू हो चुकी है विद पॉलिटिकल पार्टीज डिमांडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी कन्वेंशन की इजाज़त दी गई, लेकिन ऑल्दो उसके बावजूद भी 50 के करीब उनके लोग गिरफ्तार किए गए थे. तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक भी आपका जवाब क्या होगा? थैंक यू. अच्छा, मैं समझ रहा था आप जो है ना ऑल वेदर लिंकेजेस जो खुंजराब और चूँकि आपका अपना इलाका भी है गिलगित का, मैं जानता हूँ आप शिगर से हैं ना, यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट इट सीम्स कि आपकी प्रायोरिटी उस तरफ इतनी नहीं है. वो इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था. वैसे ही मैं बताता चलूँ, इसका तो जवाब दूंगा कि strategically the entire Xinjiang along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. बहरहाल आपको बायोमेट्रिक्स के सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है अहमियत, बायोमेट्रिक्स वाला भी अहम है. जी मेरे नहीं मेरी छोटी वो अर्ज मेरी सुन लें. मैं आपको ये कह रहा था कि आज हमने चाइनीज़ विज़िट पे ये बुलाया हुआ था, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपका इख्तियार है. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या PM ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है कि जी अलीना शगरी के बायोमेट्रिक्स होने चाहिए? ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी है, जो कि मेरे ख्याल में है, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें. उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज़ इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुज़रने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता. एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, साउथ जनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे खूब भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? या मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना. हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है. जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हों तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों until and unless it is the judicial conclusion.
اگر عدالتی فیصلوں کے تحت مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے، آپ پہ لگ جاتی ہے، درست یا غلط، بہرحال اس نظام کے تحت ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ مستقبل میں بھی ہوگا، until unless پارلیمنٹ آنے والی ریفارم کر دے اور کہے کہ جناب جس طرح وہ باقی ممالک میں بھی تحریکیں چل رہی ہے کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے اس کی جو فائنل اپیلیٹ اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کو کر دے۔ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ ڈیلیبریٹ کر لیں، وہ سوچے کہ جناب یہ جو جوڈیشل فیصلے درست ہے یا نہیں ہے درست۔ یہ وہ کوسچنز ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں چلنے ہیں۔ اب یہ 1.5-2 مہینے میں ہم نے کون سی ایسی اٹیمپٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا 171 تعداد میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی۔ اپنے میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے۔ وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں، معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی، سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی، باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا۔ اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا، رائٹس کروں گا، لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا، ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا۔ اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے، قانون نہیں جوڑتا اس کو۔ قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے۔ جو مدر آف ڈیموکریسی ہے، ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں، لندن میں ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا، اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے، وائی جماعت ملوث ہے، یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے؟ ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا، اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا، اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں۔ لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو اسی عمل کی اجازت، یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی، یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی، یہ کسی اور ایسی جماعت مین اسٹریم نے کی ہوتی۔ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے۔ کیوں قانون کا نفاذ کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا، isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام پروسیجرز کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے۔ اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں، جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے، جہاں پہ رول آف لا آئے، جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے تو کریں نا، کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں۔ سول لٹیگیشن، کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے، اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نخواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا ہمارے کیس میں۔ تو کیوں نہیں کرتی پارلیمان؟ کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے؟